دوستوں، یہ آپ قوم عاد کی گزشتہ ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ قوم عاد کا مورث اعلیٰ عاد بن حوز بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ اس عاد کے بیٹوں میں شداد بھی ہے۔ یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا فرما بردار بنا لیا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی دنیا میں ایک جنت بنانے کا سوچا، اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، اور زبر و جد و یاقوت کے ستون ان کی عمارتوں میں نصب کیے گئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئی۔ قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد اور بادشاہ اپنے آیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو بھی نہ دیکھ سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے، اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد ابن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے، اور اس قوم میں سے کوئی بھی ایک آدمی باقی نہیں رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جن کی آنکھیں نیلے، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن قلابہ آگے، اور قابل احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ باخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت دیکھے گا، وہ یہی شخص ہے۔ قوم عاد اور دوسری سرکش قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، اور وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کے ان جیسے شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، اور فرعون کو جو میخا کرتا سخت سزائیں دیتا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بکوت مارا۔ دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی اور تکبر و غرور بے حد ناپسند ہے۔ اس لیے خداوند قدوس کا دستور ہے کہ ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین میں اپنی سرکشی اور ظلم و عدوان سے فساد پھیلایا، اس قوم کو قہر الہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ شداد اور قوم عاد کے دوسرے افراد سب اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے خدا کے مبعوث ٹھہرے، اور جب ان لوگوں کا تمرد اور ظلم و عدوان اس درجہ بڑھ گیا کہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ ان کے گناہوں اور بدعمالیوں سے بلبلا اٹھا، تو خداوند قہار و جبار کے عذابوں میں ان سب سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے حرف غل کی طرح مٹا دیا۔ لہٰذا ان قوموں کے عروج و زوال اور ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستانوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ان اقوام کے انجام کے ذکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑیں، اور خوف الہی سے ہر دم لرزہ و برآمدمان رہے۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرے اور ترجمہ بھی پڑھا کرے، اور ان اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔